قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پہ یہ تصریح ہے، روایات میں بھی آتا ہے، اور بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ صدقہ دیں، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے یا عمر کو بڑھا دیتا ہے، تو اگر موت کا وقت مقرر ہے تو پھر صدقے سے عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نیکی کے کام کریں۔ صدقہ کیا ہے؟ وہ نیکی کا کام ہے، کسی کو رشوت نہیں دینے جا رہے آپ۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، غریبوں کی مدد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ نیکی آپ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے وہ آپ پہ کرم فرمائے، عنایت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی، آپ کی موت، آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف، آپ کو آنے والی آزمائشیں، ہر چیز میں بعض چیزیں طے کی ہوتی ہیں، بعض معلق رکھی ہوتی ہیں۔ اسی کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے، یعنی اس میں طے ہوتا ہے کہ میرے بندے کا یہ معاملہ ہوگا تو میں بھی اس کے لیے یہ فیصلہ کروں گا۔ تو ان چیزوں کے لیے اللہ سے درخواست کی جاتی ہے۔ سارے معاملات اس طرح نہیں ہیں کہ ایک جگہ لکھ دیے گئے ہیں اب وہ اسی طرح ہوں گے۔ بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھتا ہے۔ میرا بندہ دعا کرے گا میں دے دوں گا، میرا بندہ درخواست کرے گا میں قبول کر لوں گا، میرا بندہ یہ نیکی کرے گا میں اس کا اجر دوں گا اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی اس سے متعلق صادر ہوتے ہیں۔ نقطہ واضح ہوگا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا یہ بیان کیجیے کہ ہم سے بھی صدقے کے بکرے کا ایک تصور ہمارے بر صغیر میں بہت آتا ہے۔ پہلے جب ہم پڑھتے ہیں جو اسلام کی تاریخ ہے وہاں پر یہ چیز نہیں تھی، یہ کوئی ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے؟ یعنی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے مال کی صورت میں بھی، لیکن ہمارے ہاں، اور قربانی ویسے نفلاً آدمی کرتا ہے، لیکن ایک بڑی ہمیں نظر آتا ہے روایت، جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہتے ہیں جی آپ صدقے کے 2 بکرے دے دیں، تو یہ ہمارے یہاں کوئی پیدا ہوئی ہوئی چیز ہے؟ توہمات سے پیدا ہوئی ہوئی چیز ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو مشرکانہ مذاہب رہے ہیں ان میں یہ تصور ہے کہ خون بہا دیں تو بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بعض علوم کے ماہرین یہ باتیں کرتے ہیں، جیسے علم نجوم کے ماہرین ہیں، اور بعض ایسے علوم و فنون ہیں جن میں خون بہانا، جانور کا سر کہیں رکھ دینا، اسی طرح کی بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ہمارے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین میں جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، یعنی قربانی نظر کی عبادت ہے۔ نظر کی کم سے کم عبادت قربانی ہے، یہاں سے نظر شروع ہوتی ہے۔ تو چونکہ نظر کی عبادت ہے تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس طرح نفل پڑھیں، جس طرح روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے متعلق ہونے کے لیے آپ عبادت ہی کریں گے نا۔ کوئی دعا کریں گے، کوئی تسبیح کریں گے، کوئی مناجات کریں گے، اپنے رب سے کوئی بات کرنا چاہیں گے، نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ خود قرآن مجید نے کیا تعلیم دی؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر و استقامت سے کام لو اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ یہ نیکی کا کام ہے۔ جب آپ صدقہ کا لفظ اختیار کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے ہاں تصور ایسے ہے کہ جیسے کوئی افزانہ دیا جا رہا ہے یا کوئی چیز کسی دیوتا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ قربانی ہے، اور قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ نظر۔ یہ عبادت ہے۔ آپ کوئی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نفل پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جائیے۔ ایسے ہی آپ کو جانور ذبح کر کے قربانی ایک عبادت ہے، ایک عبادت انجام دیں، اللہ سے دعا کریں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سے جو عقیقی کے اندر ہمارے ہاں مشہور ہے، بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بھائی اتنے بکرے آپ نے ذبح کرنا ہے، تو وہ بھی اصل میں نفلی قربانی ہے جو اس موقع پہ آپ شکر گزار کوئی شک ہی نہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اس کو واضح کر دیا۔ عربوں کے ہاں اس کے بارے میں بھی بعض توہمات پیدا ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ لفظ بھی پسند نہیں ہے، انا لا احب العقوق، یہ عقیقہ وغیرہ نہیں بلکہ یہ ایک قربانی ہے۔ تمہیں اللہ نے ایک خوشی دی ہے، اس موقع پر عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ تو شکر گزاری کے لیے کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہم شکر گزاری کے طور پر قربانی کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سے بیان کیجئے گا، سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے سیکولر بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیکولر سے مراد کیا ہے؟ جی، سیکولرزم جب پیدا ہوا اس وقت سے لے کے اب تک 10 مفاہیم تبدیل کر چکا ہے۔ ٹھیک، ابتدا میں تو اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سارا رخ انسان کا آسمان کی طرف تھا، تو توجہ دلانے کے لیے بعض اہل علم نے کہا کہ ذرا اس دنیا کو بھی دیکھ لیں، یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے،
اس دنیا کے کچھ مسائل ہیں، اس کو کچھ اہمیت دینی چاہیے، اہمیت نہیں دیں گے تو آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تعبیر پیدا ہونی شروع ہوئی، اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتی چلی آئی، پھر یہاں تک کہ چرچ نے جو ایک اقتدار یا استبداد قائم کیا ہوا تھا اس کے مقابل میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور موجودہ زمانے میں تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قومی ریاستیں ہیں اور ریاستوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ریاستوں کا، حکومتیں تو ظاہر اپنا اپنا فکر لے کے آئیں گی، تو اس کو پھر سیکولرزم سے تعبیر کرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، یہ سیکولرزم ترکی میں کمالزم کی صورت اختیار کر گیا، یہی سیکولرزم فرانس میں بہت سی شخصی آزادیوں پر پابندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سیکولرزم کیا ہے، کیا چیز ہے، پہلے یہ بتانا چاہیے، اس کے بعد ہم یہ رائے دے سکتے ہیں کہ چلیے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی دین میں کچھ گنجائش ہے۔ فی الحال اس کی سب سے زیادہ اچھی تعبیر کو لے لیں جی، اور وہ یہی ہے کہ ریاست کو اپنے شہریوں کے مابین مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو قومی ریاستیں اس وقت بن رہی ہیں وہ بنی اس اصول پر رہی ہیں، اس پہ مذہب کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوگا تو وہ پابند ہیں کہ جو اللہ کے دین نے ان کو ہدایت دی ہے حکومت کے بارے میں اس پر عمل کریں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کو دوسروں کے ساتھ معاملہ تو انہی اصولوں پر کرنا ہوگا جو عام اخلاقی اصول ہیں، کسی دوسرے پر میں یا آپ اپنے مذہب کو ٹھونس نہیں سکتے۔ تو یہ بات اگر اس اصول کے اوپر کہی جائے گی تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے نزدیک جب آپ کسی ازم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی تاریخ، اپنا پس منظر، اپنے تصورات سب لے کے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ اب ہر ازم سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور ان اقدار کو متعین کر کے آگے چلیں جن سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور وہ میرے نزدیک 4 ہی بنیادی اقدار ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ انسان کے بنیادی حقوق کا بہت اچھا شعور پیدا ہو گیا، اس میں کہیں کہیں غلطی ہو رہی ہے وہ ہم بحث کر کے دور کر سکتے ہیں۔ قوموں کے حق خود ارادی کو ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے بہت کچھ نزاع کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے قاعدے بننے چاہیے، اصول بننے چاہیے۔ اگر کسی جگہ کوئی قومیت اپنے حق خود ارادی کے تحت علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو پرامن طریقے سے معاملات طے ہو جانے چاہیے، اس کو ایک حق کے طور پر مان لینا چاہیے۔ قانون کی حکمرانی ہر جگہ ہونی چاہیے کیونکہ عدل اور انصاف کے لیے یہ ضروری ہے، اور حکومت کا نظم بہرحال اسی لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو عدل میسر آئے۔ اسی طرح کا معاملہ جمہوریت کا ہے۔ اب چونکہ دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن میں انتخابات بڑی سے بڑی سلطنت میں بھی کرانا ممکن ہو گیا ہے۔ امریکہ دیکھیے کتنا بڑا ملک ہے، روس کتنا بڑا ملک ہے، بھارت کتنا بڑا ملک ہے، چین کتنا بڑا ملک ہے، ان میں بھی انتخابات ہو جاتے ہیں اپنے اپنے طریقے پر۔ تو اس لیے اب لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں بنیادی سیاسی اقدار ہیں۔ دنیا نے بڑی مشکل سے سفر طے کر کے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے، ان اقدار ہی کے علمبردار بننا چاہیے۔ اس کو جیسے ہی آپ کسی ازم میں ڈھالنے کی صحیح کرتے ہیں تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ تمام چیزوں کو بیک وقت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ہم بعض موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں بار بار یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ حکومت اور ریاست کا نظم سب سے پہلے کیا دیکھے گا، یہ کہ امن ہونا چاہیے، انتقال اقتدار پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، خون نہیں بہنا چاہیے، لوگوں کو اختیار کے سوء استعمال سے رکنا چاہیے، لوگوں کی جان مال آبرو کو حفاظت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بنیاد ہے، اس کے بعد باقی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر یہ حاصل نہیں ہو رہی تو باقی چیزوں پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل ہو گئی ہے، امن قائم ہو گیا ہے، کوئی فارمولہ بن گیا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار ہوتا رہے گا، لوگوں کا خون نہیں بہے گا، ہر بادشاہ کے یا ہر حکمران کے دنیا سے رخصت ہونے پر پانی پت کا میدان گرم نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اب آپ جمہوریت کی طرف آگے بڑھیں تو یہ ساری چیزیں اقدار کی حیثیت سے، سیاسی اقدار کی حیثیت سے زیر بحث آنی چاہیے، ان کے بارے میں ہم ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ اور اگر اسلام کے بارے میں بھی کسی جگہ ہمیں بتانا ہے کہ ہماری حکومتیں یا ہماری سیاسی جماعتیں فلاں فلاں معاملے میں اسلام کے فلاں احکام کی پابند ہیں تو ان میں بھی اسلامی نظام جیسی مبہم اصطلاحات نہیں استعمال کرنی چاہیے، متعین طور پر بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے
کہ وہ کیا 5 بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں حکومت کو کہی گئی ہیں، جن کی پابندی حکمرانوں کو کرنی ہے۔ ان 5 چیزوں پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، ان میں کسی کے مذہب، کسی کے نقطہ نظر، کسی کے ازم میں اگر وہ کوئی مانتا ہے، یہاں تک کہ اگر ملحدین بھی ہیں تو ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں۔